भूल जाएंगे आशा। कौन सा बंदा नहीं चाहता? तो अल्लाह कह रहा है कसरत से जिक्र करने वाले, चाहे उसमें नमाज शामिल है, उसमें कुरान की तिलावत शामिल है, उसमें कलिमात जो सुन्नत साबित हो शामिल है, जो करके आया हूँ कसरत से करता हूँ, अल्लाह वादा कर रहा है उनके लिए मगफिरत का और वह अजरन अजीमा, बहुत बड़े अजर। कितना बड़ा? उलमा लिखते हैं कुछ अजाबात और कुछ नेमतें इंसान को समझ में आती तो अल्लाह ने उसको बता दिया, मतलब उसकी एक्चुअल कैफियत नहीं, लेकिन आती है समझ में कुछ ना कुछ। जन्नत मतलब बाग, बाग मतलब कुछ तो भी अच्छा हरा भरा है ना, जन्नत में झाड़ होंगे सब, लेकिन असल इदराक मतलब देखेंगे जब भी पता चलेगा भाई क्या है। समझ रहे आप? असली कैफियत नहीं समझ सकते हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आती है। लेकिन कुछ चीज ऐसी जो इंसान समझेगा नहीं, तो अल्लाह ताला ने उसको डिफाइन नहीं किया, खाली लिख दिया। जैसे अजाबुन अलीमा, दर्दनाक अजाब, कैसा वो अभी नहीं समझ सकते, तो इसलिए समझ जाओ खाली बहुत दर्दनाक। अजाबुन अजीमा, बहुत बड़ा अजाब, कितना अभी समझ नहीं सकते बोल के डिफाइन। तो यहाँ है अजरन अजीमा, कितना बड़ा, चूंकि हम समझ नहीं सकते इसलिए बस बड़ा है समझ लो। और जब रब्बुल इज्जत देने बैठेंगे अजर, तो बड़ा बोले तो क्या हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। देने वाली जात के हिसाब से आदमी अपने आप को कंपेयर करता। समझ रहे ना? आपका पड़ोसी कोई आदमी है जो गरीब आदमी है, बोलता अब आओ मैं तुमको कुछ दूंगा, तो आप उसकी उसके स्टेटस से सोचते कुछ तो भी देगा मेरा भाई, तो जो भी है, क्योंकि वो भी गरीब है मैं भी गरीब है, क्या हूँ। एक मालदार आदमी बोलता मेरा एक काम करके आ जाओ मैं तुमको ये दूंगा, तो आप उसके स्टेटस को, अरे मालदार बनाना नहीं, एक हैंडसेट तो भी दे देना मेरे को उम्मीद है दे देंगे यार, इतना तो कर सकता है, घड़ी तो भी अच्छी दे दे, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। दुनिया का सबसे मालदार इंसान कहता है मेरा एक काम कर दो कुछ दे दूंगा आ जाओ, आपकी एक्सपेक्टेशन छोटी मोटी तो नहीं होंगी उससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजर अजीम है तुम्हारे लिए, क्या वो उम्मीद नहीं कर सकते है? हम समझ नहीं सकते, इसलिए ऐसी आयतों पे उलमा लिखते हैं जो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब। तो ये चीज़ें चूंकि हमको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसकी डिटेलिंग नहीं दी गई। तो यहाँ मगफिरत के साथ बड़ा अजर है, तो हम लोग खूब 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 जिक्र करें, हम कभी जिक्र से गाफिल ना रहे। आइए चंद अस्कार की फजीलत, दो तीन तो मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ, और 5-7 की रख देता हूँ ताकि 10 हो जाएंगे, ताकि आप जाए तो 10 अस्कार अपने साथ ले जाए। बहुत आम है, आपको कुछ सब याद है, खाली इसकी फजीलतें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जिक्र की फजीलत देखिए ये आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जामे तिरमिजी की रिवायत आपने फरमाया कहा कि जिसने सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये जुमले कहा, इसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। मेरे 2 लग गए, आप अपने लगाते रहिए, ठीक है। जिसने ये कह दिया, कौन सा जुमला कह दिया? सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, उसके लिए एक जन्नत में खजूर का दरख्त लग जाते हैं। मेरे 3 हो गए, आप लगा लीजिए, ठीक है। दरख्त लगा दिया जाता है, समझ रहे आप? और आपको मालूम ये जन्नत का दरख्त मामूली नहीं है, मामूली नहीं, मामूली नहीं। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि अगर अल्लाह के राह में वो सदका करेगा तो उसे जन्नत में खजूर की खोशें मिलेंगी, मतलब बाग मिलेंगे और खजूरें होंगी। तो सहाबी ने अपना पूरा बाग अल्लाह के राह में सदका कर दिया, सिर्फ इस एक बशारत पर कि उसको जन्नत में बाग मिलेंगे और उसमें खोशें मिलेंगे, मतलब झाड़ होंगे। उसने दे दिया और अपनी बीवी से कहा निकल जाओ इस बाग से बाहर, इसलिए कि मैंने ये आखिरत में खजूरों के खोशों के लिए जो है खेत अल्लाह की राह में सदका कर दिया। बीवी भी खुश हुई, कहा बहुत अच्छा सौदा किया, और निकल के चली गई। समझे आप? झाड़ लग जाता। तीसरी जो चीज हम देखेंगे, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रिवायत के अल्फाज देखिए इस तरह से कि जो शख्स ये जुमले कहेगा, हदीस के अल्फाज, जिस शख्स ने मौज़न की अजान सुनकर ये दुआ पढ़ी, मतलब अजान आपने सुनी, अजान के बाद बहुत सारी दुआ, उनमें ये भी एक दुआ है। अजान के इब्न माजा की रिवायत, अजान के बाद ये दुआ पढ़ी, दुआ है व अना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदन नबिय्यन। जिसने ये दुआ पढ़ी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने में, इस्लाम के दीन होने में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राजी हूँ, तो इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कहने का फजीलत चुके तमाम गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर अल्फाज इस तरह से सुनिए, तमाम गुनाह इंसान के माफ हो सकते हैं चाहे समंदर के बराबर क्यों ना हो। सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है। हदीस के अल्फाज ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में से 100 मरतबा कहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में से 100 मरतबा कहा, तो इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर के झाग के बराबर हो। उलमा लिखते हैं चूंकि 100 मरतबा है, हर नमाज के बाद 20 का बांध ले तो हो जाते हो 100।
سمجھ رہے ہیں؟ جو 100 مرتبہ کہتا تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے، مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو شخص ایڈ کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. مطلب یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے پھر اپنی حاجت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے، پھر چاشت کے لیے گئے، پھر اس کے بعد ریٹرن آئے، تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہیں، 4 کلمات ایسے کہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. مطلب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک، اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے. مطلب ہے وہ تو کرو ہی، ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو، یہ بھی ثواب یہ بھی ثواب ہے نا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمے جو پڑھ لے 4 تو اس کے انشاءاللہ عزیز جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ عزیز. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے. اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھی. اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے مجھے ساری کائنات، مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے. مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے. یہ کلمہ لکھ لیا. نماز میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے، افضل کلمہ ہے. تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کلمے بہرحال. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ٹھیک ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا، آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سے معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے، ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی، اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے، جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں گا. بڑا افضل کلمہ، یاد رکھیے لا الہ الا اللہ. اب آئیے
ایک اور کلمہ سن لیجیے اور بات کو میں اپنی ختم کروں گا، ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ۔ ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے، اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے، نیک لوگوں کو وساوس میں وہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق صحابی فرما رہے ہیں، جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے، دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، ضرور کر کے آئیے، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے کلمے سے۔ تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر، تو یہ کلمے کا فائدہ ہے جب مسجد میں داخل ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب وہ میرے شر سے دن بھر کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شیطان ہی بول رہا ہے کہ اب میرے شر سے یہ انسان جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا دن بھر سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میں اس پہ اٹیک اپنے نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا ہم عادی بنائیں اور کثرت سے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم جو ہے ذکر کریں، خود کریں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یاد کرا دیں۔ بڑی عمر کی وجہ سے یاد کرنا نہ چھوڑیں، لیکن چھوٹی عمر میں جلدی یاد ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر یاد کرائیں تاکہ یہ بچے آپ کی وجہ سے یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ یاد کرانے والے ہوں گے، جب تک پڑھیں گے ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ہمارے ایک دوست کو میں نے دیکھا جب بھی کسی کے بچوں سے ملتے تو بچوں کو بلا کے ایک دعا سکھا دیتے کچھ تو۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے